رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علیم، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، رات کا کافی سارا حصہ گزرنے کے باوجود آپ اپنے جذبوں کو بیدار رکھتے ہوئے میدان عمل میں موجود ہیں، اور ہم سب آج الیکشن کمپین کے سلسلہ میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور اگر آر ٹی ایس سسٹم نہ بیٹھے اور دھند نہ پڑے تو الیکشن کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، اور اگر منصفانہ الیکشن ہو تو اس کے بعد تو کمپین کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اور لیکن یہاں حق مانگنے سے نہیں ملتا، چھیننے سے ملتا ہے۔ تو میں آپ کو صرف اتنا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا، یا اللہ مجھے ظالم اور مظلوم دونوں بننے سے بچا۔ ظالم بننا یہ ہے کہ اپنی حد سے تجاوز کرنا اور کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اور مظلوم بننا یہ ہے کہ کوئی آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہو اور کوئی آپ کے حق کو چھین رہا ہو تو آپ خاموش تماشائی یا اتنے کمزور ہوں کہ وہ آپ سے آپ کا حق چھین کر لے جائے۔ تو ہم نے ان دونوں باتوں سے بچنا ہے، اپنا حق کسی کو دینا نہیں ہے اور کسی کا حق چھیننا نہیں ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور رہی بات پاکستان کے اندر الیکشن کمپین ہو یا الیکشن کا کوئی بھی تشہیری سلسلہ ہو، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دوسروں کے اوپر بے جا یا باجا تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ نہ ہم بے جا تنقید والے ہیں، ہم وہ ہیں جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ عید و قوت از حیات آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ علامہ اقبال نے کہا جب سے دنیا بنی قیامت تک یہ دو قوتیں آپس میں نبرد آزما رہے گی، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی فرعون آئے گا تو اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، اور جب کوئی یزید آئے گا تو اس کے سامنے حسین ڈٹ کے کھڑا ہوگا۔ تو تحریک لبیک پاکستان اندر دا ٹیبل یا اندر کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کر سوداگری کرنا یا اندر بیٹھ کر ایڈجسٹمنٹ کرنے کی قائل نہیں ہے۔ جو بات بند کمرے میں ہوتی ہے سر میدان میں بھی وہی ہوتی ہے، اور جو بات سر میدان ہوتی ہے وہ سر راہ اور مشکل رستوں میں اور ہتھکڑیاں پہن کر بھی وہی ہوتی ہے، اور وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی وہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ۔ اور کہتے ہیں کہ جی تاریخ کا دھارا دیکھا جائے گا، درست کون کھڑا تھا اور غلط طرف کون تھا۔ تاریخ
صدیوں بعد لکھی جاتی ہے، پھر کوئی اسے پڑھنے والے صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں کہ جی یہ غلط تھا اور یہ ٹھیک تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہیں عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسے کرنا چاہیے، حضور نے بتایا پھر ایسے پھر ایسے۔ جب انہوں نے سوال کیے تو میرے آقا و مولا نے فرمایا استفتِ قلبے کا، فرمایا کبھی کبھی اپنے دل سے بھی پوچھنے لینا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط۔ اب جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک رستے پر ہیں، رستہ بھی آپ کا ٹھیک ہے، نظریہ بھی ٹھیک ہے، مشن بھی ٹھیک ہے، منزل بھی ٹھیک ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کیا کریں آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر آپ کی بات درست مان لی جائے تو پھر امام حسین 72 لے کے کربلا میں گئے تھے، پتا تھا کہ حسین کو سارے کٹ جائیں گے، لیکن کہا حق کا علم ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، ہم میدان میں جیتے یا ہاریں اس کی پرواہ بالکل نہیں ہے، اس کی پرواہ بالکل نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم ہمیشہ حق کی صفوں میں کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک تحریک لبیک پاکستان کا وجود قائم ہے یہ انشاءاللہ حق کے راستے پر قائم رہے گی، اور جو اسے بھٹکانے کے لیے آئیں گے، صبح شام کی لالچ دینے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور جو اس در کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ حزب اقتدار والے ہوں یا حزب اختلاف والے ہوں، ان سب کی ذلت اور رسوائی دیکھ کر ہمیں یقین ہو رہا ہے، دن بدن مزید پختہ یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان سب جھوٹوں کی، ان سب فراڈیوں کی، ان سب چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کی چھٹی ہوگی، اور اس ملک میں عدل کا نظام اور عدل کی حکومت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا سورج طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب تحریک لبیک پاکستان امین ایماندار اور امین قیادت کے ساتھ حزب اقتدار میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے کے لیے یہ وقت بڑا طویل اور بڑا سلسلہ لمبا ہے، اس کے لیے آپ کو مشکل سفر اور مشکل رستوں سے گزرنا پڑے گا، کبھی کل عدم کے نام پر، کبھی گرفتاریوں کے نام پر، کبھی 4 شیڈول کے نام پر، کبھی غداری کے پرچوں کے نام پر، کبھی انتشار کے پرچوں کے نام پر، اور ساری چیزوں کے بعد، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ واللہ عزیز ذو انتقام، جو آپ کو کل تک غدار کہتے تھے آج وہ خود غداروں کی لسٹ میں سر فہرست ہیں، جو کل تک آپ کو کہہ رہے تھے کہ انہیں انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے آج فارن فنڈنگ کیس کے اندر بالکل کالعدم کے قریب کھڑے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ ہم نے کوئی اپنے نوجوان نسل یا اپنے ملک کے اندر غلط بیج نہیں بویا، ہم نے اس قوم کے بچوں کو آئس، چرس، پاؤڈر اور افیم کے نشوں پر نہیں لگایا، ہم نے اس قوم کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ دیا ہے، ہم نے اپنی قوم کو بہراروی، فحاشی، عریانی کے اوپر نہیں لگایا، ہم نے اس قوم کو پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ فکر دی ہے، ہم نے اپنی قوم کو کرپشن، سود اور لعنت ان جیسی لعنتوں کے اوپر نہیں لگایا، ہم نے اپنی قوم کو ایمانداری، دیانت اور اہل شخصیات کے پیچھے لگایا ہے۔ انشاءاللہ اب قوم کی نظریں مزید کھلیں گی، ابھی تو آغاز محبت ہے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو ہونے جا رہا ہے، ابھی میدان میں پتہ لگے گا کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا ہے، اور پتہ لگے گا کہ جنا کیڑا جڑا میدان چھڑ کے نسیا نہیں۔ اور صرف یہ کہنا، یہ باتیں کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم ابھی تک خاموش ہیں، میں نے وہ باتیں بتائی نہیں کہ کہیں قوم کا نقصان نہ ہو جائے، تو جناب کراچی سے خیبر تک پوری قوم کو پیچھے لگا کر ڈی چوک میں وڑیوے لینے کے لیے جمع کیا تھا، کس لیے جمع کیا تھا اگر تم نے آج تک بتایا ہی نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات وہی ہے، جو دل میں ہے وہ زباں پر ہے، جو زباں پر ہے وہ دل میں اور سوچ میں بھی وہی ہے۔
تم نے قوم کو کیوں بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ اور پھر وہ جو کہتے تھے کہ تجربہ کار لوگوں کو لائے ہیں، اللہ کی شان دیکھیے، اس کی قدرتیں دیکھیے کہ وہ جو حکومت میں بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا، اس کے سامنے بھی تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوئی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان نے اس کے ہر جبر کا مقابلہ کیا تھا اور ہر ظلم کا مقابلہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ اقتدار کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ اقتدار یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ تو صبح شام پتہ ہی نہیں لگتا، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر دیتے ہیں، تم نے ظلم کی انتہا کی۔ ہم نے کہا یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، انسان بنو، مرد بنو۔ اور جب ان کو لایا گیا جو بڑے کہتے تھے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، جن کی گنتی اپنے اقتدار کی خاطر پوری ہوئی، جن کی گنتی اور نمبرز اپنے اقتدار کی خاطر پوری ہوئی، لیکن ناموس رسالت بل کے اوپر ایک ووٹ بھی نہ دے سکے، اور جنہوں نے خاموش تماشائیوں کا سا منظر دنیا کو دکھایا اور منافقانہ رویہ دکھایا۔ یہ یاد رکھنا، جس بارگاہ میں ہم نے اور آپ سب نے پیش ہونا ہے، اس بارگاہ میں دو نمبری نہیں چلتی۔ اگر اس بارگاہ میں دو نمبری چلنی ہوتی تو عبداللہ بن ابی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور سے پہلے جمعے والے دن خطبے دیتا تھا، لیکن مقام شوط مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے اور احد 3 میل ہے، مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا، اور جنہوں نے دل و جان سے مانا تھا، جن کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور نہیں، بلکہ دل و زبان رفیق تھی جن کی، اور جن کا قلندروں کا یہی ازل سے طریق ہے کہ زبان اور دل ایک ہی بات کرتا ہے، جن کی ایک بات تھی، ان سے میرے آقا مولا نے بدر جاتے پوچھا تھا کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہے، اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا باتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال گھوڑے ان کے پاس 2، تلواریں 8، کیسر و کسرا سے جنگ کیسے چھیڑنی ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس بہر و بر در گوشہ دامان اوس۔ اقبال کہتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ اور جو منافق تھے وہ 1.5 میل سے واپس آ گئے، اور اللہ کو حضور کی محبت کے اندر بات بڑھ کے کرنا پسند ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا جب 8 تلواریں چوسنے کے لیے گٹھلیاں، اور 8 تلواریں اور 2 گھوڑے اور چوسنے کے کھانے کے لیے گٹھلیاں تھی۔ اس وقت اللہ حضرت سعد بن معاذ نے اللہ سے یہ دعا کی اور التجا کی کہ ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، لیکن پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں جب صحابہ نے گھوڑے سمندروں میں ڈالے تو پھر اقبال کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اور اسلام ایسی طاقت رکھتا ہے جو اس کے ساتھ ٹکراتا ہے اسلام اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ نے ہمسایہ ملک میں نہیں دیکھا کہ 42 ممالک کی فوجیں اور سارا کچھ تنہے تنہا مسلمانوں پر ٹوٹے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ سجدوں کا وقت اپنا ہوتا ہے، تسبیحوں پڑھنے کا وقت اپنا ہوتا ہے، حجروں میں بیٹھنے کا وقت اپنا ہوتا ہے، اقتدار کرنے کا وقت اپنا ہوتا ہے۔ جب میدان میں دشمن للکار رہا ہو تو پھر اندر بیٹھا نہیں جاتا، پھر حسین کی طرح 72 لے کے کربلا میں آنا پڑتا ہے۔ اور جن کی خارجہ پالیسیاں کبھی IMF کے آگے ہاتھ باندھنا ہو، کبھی عالمی بینک کے آگے سر جھکانا ہو، کبھی نیٹو کے آگے جناب دست بستہ ہو کے کھڑا ہونا ہو، کبھی جناب روس اور امریکہ کے چکر لگانے ہوں،
وہ کبھی اپنی قوموں کو عزت دلوا سکتے ہیں؟ جن کی اپنی عیاشیاں ان ممالک میں ہوں جنہوں نے ہمارے ملک کے اندر فساد اور جناب جڑ بیجی ہوئی ہے ان چیزوں کی جو اس ملک کو نہ طاقتور ہونے دیتے ہیں، نہ اس کی معیشت کنٹرول ہونے دیتے ہیں، نہ اس کی معیشت کو جناب ٹھہراؤ میں آنے دیتے ہیں، سٹیبل ہونے دیتے ہیں، کیا ان سے توقع ہے ہمیں کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں؟ اقبال کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باس بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں از خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امیدیں ہیں، وہ کفن چور جو مل کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں تو عراق کو پکڑ لے میں افغانستان کو پکڑ لیتا ہوں، تو کشمیر کو پکڑ لے میں چچنیا کو پکڑ لیتا ہوں، تو برما کو پکڑ لے میں لبنان اور فلسطین کو پکڑ لیتا ہوں۔ تجھے ان جناب کفن چوروں سے امید ہے کہ وہ تجھے انصاف دلوائیں گے؟ کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں از خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے اٹھوے مسریا اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھ، وہ تاریخ کون سی کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے جینا نہیں آیا اسے مرنا نہیں آیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ دن بدن تحریک لبیک پاکستان کی یہ مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے، یہ جہاں جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ انہیں فتح کیوں عطا کرتا ہے، اور جناب دن بدن لوگوں کو دلوں میں راسخ کیوں کر لیتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کبھی جایا کرو صبح کے ٹائم پاکستان کی تمام ATC کورٹس میں چکر لگایا کرو، سب سے زیادہ کیسز کا سامنا تحریک لبیک کے کارکنان کر رہے ہیں، اس کے ذمہ داران کر رہے ہیں، اور ہر ظالم کی آنکھ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ایک منٹ جی، اور اس میں حیرت کیا کہ ہم 2 دن کم جیے، ہم اس کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کے جیے۔ اور کون ہے اتنا طاقتور جو کہے میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے جیت جاؤں گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ تو آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ وہ 70 سال سے قوم کو سود کھلانے والے یہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کھول کے دیکھ لو، لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن تو دیکھا نہیں پڑھا نہیں، جو ٹی ویوں پہ چل پڑا، جو کسی نے بک بک کر دی، جو کسی کی سن لی، وہی ہمارا دین، وہی ہمارا مذہب، وہی ہماری سیاست، وہی ہماری روایات، وہی ہماری تہذیب، وہی ہماری تمدن، اور جناب رخ مشرق کو بدل دیا۔ تو نے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ رہا ہوں، قرآن کی نص قطعی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، بس اے ایمان والو آپ نے سود نہیں کھانا۔ اب سود کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، کفار کھاتے رہے نظام چلاتے رہے، ان کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ جب ایمان والوں کے لیے حکم ہے اور ایمان والے کہیں کہ وفاقی شرعی عدالت سے سود کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، ہم سپریم کورٹ کے ججز کے پاس جائیں گے اور سود کو بحال کریں گے۔ میں نے کہا ہے وہ شریعت کون سی ہے جس کو سپریم کورٹ معطل کرے؟ شریعت تو وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو پیچھے چلاتی ہے، عثمان و علی کو پیچھے چلاتی ہے، ابو ہریرہ اور بلال کو پیچھے چلاتی ہے۔ وہ شریعت کون سی ہے جس کو 2 جج بیٹھ کے معطل کر دے؟ اور شریعت بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور اوپر سے لے کر نیچے تک جب رشوت عام ہو، جب غریب اور امیر کے لیے عدل کا پیمانہ اور ہو، ترازو کا پیمانہ اور ہو، ہر قسم کا عزت اور شہرت کا پیمانہ اور ہو، اور جناب لین اور دین کا معاملہ اور ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی نصرت ہمارے ساتھ آ سکتی ہے؟ وہ کشمیر کو بیچنے والے، میں نے پہلے کہا تھا کشمیر کو بیچنے والے آج ہمیں آ کر بھاشن دیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا وہ آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں؟
وہ جنہوں نے، یہ ہندو جس کی دھوتی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب محمود غزنوی کے گھوڑے چلتے تھے اس کی ٹاپوں سے ہندو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اقبال کہتا ہے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ اقبال کو قبر پر جا کر کوئی بتائے یہاں سب بلے کھیلنے والے ہیں، یہاں سب رنگیلے ہیں، یہاں سب بیکاری اور کشکول اٹھا کر پوری دنیا کے آگے پاکستانی قوم کی تذلیل کرنے والے ہیں۔ اور تم نے سب دنیا کو بتایا کہ جب میرے آقا و مولا دنیا سے تشریف لے کر گئے تو میرے آقا و مولا کی ذاتی زرہ جو اوپر پہنتے ہیں، جسے آج کے دور میں آپ بلٹ پروف جیکٹ کہہ لیں، وہ ذاتی زرہ وہ میرے آقا و مولا کی ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو لوگوں کو بتاتے ہو کہ اس کے عوض میرے آقا و مولا نے کچھ گندم یا جو یا کچھ پیسے لیے ہوئے تھے، لیکن یہ لوگوں کو بتاتے ہو، اور اب جب قوم کی باری آتی ہے اور تم اپنی چیزیں رہن نہیں رکھتے، کوئی رکھتا ہے بلاول ہاؤس رہن میں، کوئی رکھتا ہے چاتی عمرہ رہن میں، کوئی رکھتا ہے جناب سرے محل رہن میں، کوئی رکھتا ہے جناب سوئس بینک اکاؤنٹ رہن میں۔ رکھنے کو رہن میں کیا ہے؟ قوم کی چیزیں، قوم کے موٹر ویز، قوم کی جناب فیکٹریاں، قوم کے جناب ہوائی اڈے، قوم کی جناب سٹیل ملز، قوم کی شوگر ملز، یہ اٹھا کر ان کے ہاں رہن رکھ کر یہ کہتے ہو کہ جناب ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں تاکہ ہمارے پروٹوکولز اور ہماری ساری چیزیں زندہ سلامت رہیں۔ ایک بات آپ سب کو، قوم کو جاگنے میں پتہ نہیں اور کون سا وقت لگے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ملک میں حکمرانی کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے اندر بڑی بڑی دیر حکمرانی کی، میں نام لیتا ہوں، آپ بتائیں وہ کہاں ہیں؟ جنرل مشرف نے یہاں ایمرجنسی نافذ کر 8 سے 10 سال حکومت کی، مجھے بتائیں وہ کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا نواز شریف نے حکومت کی، وہ کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا جناب آگے چلے جائیں، ثاقب نثار کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے؟ کھوسا کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے؟ یار آپ لوگ صرف غلامی کرنے کے لیے رہ گئے ہو، جو کوئی باہر سے آئے اٹھ کر آپ کے اوپر حکومت کرے اور پھر اٹھ کر باہر چلا جائے اور وہ سارے بھاگ کر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ جو آپ کو ابھی 4 دن نظر آ رہے ہیں نا، ان کی بھی 4 دن کی چاندی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جس دن ان کو نظر آ گیا کہ ہمارا چانس نہیں ہے، ان کی فلائٹ بھی پاکستان سے اڑ کر کسی لندن یا یورپی ممالک میں اترے گی۔ خدا کا واسطہ ہے جاگو، کب تک کب تک کب تک اس قوم کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو ان بے ضمیروں اور ان امریکی غلاموں اور ان جناب نیٹو اور امریکہ اور جناب یورپی اور یوروسی غلاموں کو کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کے مستقبل رکھو گے، اپنی قوم کا یہ حال رکھو گے، پھر کہتے ہو جی کشمیر لٹ گیا۔ کشمیر لٹنے میں کیا تیرا اور میرا کردار نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کشمیر کے بیچنے میں تیرا اور میرا کردار ہے۔ آج عافیہ صدیقی کو امریکہ اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے بتاؤ یار کبھی کسی نے بیٹیاں بھی بیچی ہیں؟ آج اس کی ماں بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ وہ جا کر کیا کہے گی کہ میں اس قوم میں، یار ہماری تاریخ تو وہ ہے کہ ایک عورت دیبل کے مقام سے خط لکھے حجاج بن یوسف کو اور وہ کہے کہ کہاں ہے وہ تمہارے ابلکی گھوڑے، کہاں ہے وہ تمہاری چیزیں، تم میری عزت کو ادھر ہندوؤں نے ہاتھ ڈالا ہے، تو وہ 10,000 ابلکی گھوڑوں سے محمد بن قاسم کو بھیج کر سندھ کی دھرتی کو ہلا کر رکھ دے۔ آج کوئی نہیں ہے اس کا وارث۔ لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی باتیں ہیں، میں نے کہا اچھا جذبات نکال دیتے ہیں، ساری باتیں نکال دیتے ہیں، بتاؤ تمہاری بہن کو امریکہ اٹھا کر لے کر گیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بتاؤ آج پوری قوم کو بھکاری بنا کر رکھ دیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اچھا آج بتاؤ، کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی حل کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس معاشی حل یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی آدمی حکومت کے اوپر وزن نہیں ہوگا، حکومت کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، حکومت کے اوپر کسی قسم کی اس کی پروٹوکولز اور کوئی سیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور جس کا ایک وزٹ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ قوم کو کروڑوں میں پڑتا ہو، اس جو قوم دنیا میں بھیک مانگتی پھر رہی ہو، اس کو وہ منہ دکھانے کے قابل ہے کہ اس کا وزیر اعظم اتنے پروٹوکول لے کر پھر رہا ہو؟ وہ دکھانے کے قابل ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں یہ تب تک ٹھیک ہو سکتی ہیں جب تک اس ملک کے اندر وہ نظام نہیں آتا جس کے میرے آقا و مولا نے فرمایا من مشى ظالما وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جو یہ جانتے ہوئے، جس نے جانتے ہوئے اس ظالم کا ساتھ دیا کہ وہ جانتا ہے یہ ظالم ہے، میرے آقا و مولا نے فرمایا وہ تو اسلام سے نکل گیا۔ آج کس کو نہیں پتا
کہ یہ ظالم ہے، یہ رساگیر ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ بتا خور ہے، یہ سود خور ہے، یہ رشوت خور ہے، لیکن کیا تگڑے کو دیکھ کر خاموشی، تگڑے کو دیکھ کر جناب پیچھے ہٹ جانا؟ اقبال کہتا ہے نہیں، اقبال کہتا ہے ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید. آج جس سے پوچھو، وہ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کسی پیر صاحب، کوئی جناب علماء صاحب، سارے وہ ان تگڑوں کے درباروں پر جا کر جناب کبھی سجدے، کبھی جناب طائف، اور جناب کبھی عشائیے، کبھی جناب زہرانے کھا رہے ہیں. اور بھائی تمہارا تو کام تھا قوم کو حق بتانا اور سچ بتانا، اور جناب تم نذرانہ کے چکر میں پڑ گئے. علماء جناب اپنے علم کے زوم میں پھر رہے ہیں. اس قوم کو سیدھی راہ لگانا کس نے ہے؟ وہ جو اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، جو قوم کے سربراہ تھے وہ چھپ کر خود رات کو میخانوں میں پھرتے ہیں، ان کا کیا کہا جائے؟ اور اقبال کہتا ہے ہو اگر در پردہ قوت فرعون کی مرید، لعنت ہے قوم کے حق میں وہ کلیم اللہ ہے. آخری بات اس تمام نظام کے سرکردہ لوگوں سے کہ ہم اس نظام میں خوشی سے نہیں آئے، ہم اس نظام میں مجبوراً آئے ہیں کہ یہ تو جمہوریت کا ڈھونگ رجا کر رکھا ہوا ہے ملک میں اندر. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا جمہور ہے اور کتنی جمہوریت ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہتے چلے، اب تحریک لبیک پاکستان کا رستہ نہ روکو، بالکل نہ روکو. اگر تم نے یہ چوریاں موریاں اور یہ ساری رہی تو تحریک لبیک پاکستان کسی دوسرا رستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور وہ رستہ تمہارے لیے بھی خطرناک ہے اور تمہارے مستقبل کے لیے خطرناک ہے. ہم دیوانوں کا کیا، ہم تو لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، وہ کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمیں دیوانوں کو ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے اور دین کے سربلندی کے لیے گردنیں آگے بڑھائی ہوئی ہیں، قدم نہیں بڑھائے ہوئے. لہٰذا 17 تاریخ کو آپ نے کرین کے اوپر ٹھپا لگانا ہے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میں نہیں آنا، کسی ڈرانے والے کے ڈر میں نہیں آنا، اور کسی ظالم کے ظلم میں نہیں آنا. اگر کوئی ظالم اور جناب چودھری آ کر بات کرے تو اسے کہنا ہے کہ ہم نے اپنے قائد سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے جھنڈے کو اور پاکستان کے جھنڈے کو ہمیشہ سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.